رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال أفلح الرجل إن صدق. رواه البخاری ومسلم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو آیا۔ ہم اس کی بھنبھناہٹ تو سنتے تھے مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد کا رہنے والا ایک شخص آیا اور وہ کچھ اللہ کے نبی سے سوال کر رہا تھا دھیرے دھیرے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی بھنبھناہٹ تو سن رہے تھے لیکن صاف سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور آنے کے بعد سوال کیا۔ سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان کے میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو تو سب سے پہلے کیا کرے؟ کون سی چیز ہے جس پر عمل کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے لوگ آتے رہتے تھے جو نو مسلم ہوا کرتے تھے، اسلام کی آغوش میں داخل ہوتے، اسلام قبول کرتے اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آ کر کے سوال کرتے کہ اب ہم کیا کریں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے کہ تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے۔ تو ایسے ہی یہ صاحب بھی تشریف لائے اور انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان کے میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا کیا فریضہ ہے؟ نماز۔ نماز کو قائم کرنا۔ صحابہ کرام جب اسلام قبول کیے تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نماز۔ نماز فرض کی گئی مکہ کے اندر اور روزہ فرض کیا گیا مدینے کے اندر۔ نماز پہلے آئی، روزہ بعد میں آیا۔ جو مسلمان ہوتا وہ نماز پڑھا کرتا، حتیٰ کہ مکہ کے اندر جو کفار و مشرکین تھے جب ان کو معلوم چلتا کہ بلال اسلام لائے ہیں، تو بلال غلام تھے کسی کے، تو ان کے سینے کے اوپر چٹان رکھ دیا کرتا۔ ابھی آپ کو گرمی لگ رہی ہے مسجد کے اندرونی حصے میں، بعض مرتبہ دل میں خیال آتا ہے کہ گرمی ہے، آپ ذرا تصور کریں مکہ کی سنگ لاخ زمین ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، جہاں کوئی دریا نہیں، جہاں کوئی ندی نہیں، صرف آب زمزم، وہاں پر آب زمزم ہے اور وہی سپلائی ہوتا ہے، اور جو پانی آتا ہے وہ سپلائی ہو کر کے آتا ہے، وہاں پر کوئی ہریالی نہیں، کوئی وہاں پر دریا نہیں، لیکن ایسے حالات میں سنگ لاخ زمین میں، چٹان میں، پتھریلی زمینوں کے اندر حضرت بلال حبشی کو لٹا کر کے ان کا جو آقا تھا ان کے سینے پر چٹان رکھ دیا کرتا اور کہتا کہ اسلام سے پھر جاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
آج ہمارے لیے پنکھے کے نیچے نماز پڑھنا بھاری، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے میں بڑی دقت ہے۔ کہتے ہیں دعا کیجئے، کسی سے کہیں اب نماز شروع کیجئے، نماز پڑھا کیجئے، تو کیا کہتے ہیں؟ دعا کیجئے۔ دعا کس چیز کی کریں یہ بتا دیجئے۔ آپ کے گھر سے لے کر مسجد تک آنے میں بیچ میں 10 لوگ ہیں، بندوق لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اڑا دیں گے؟ نہیں۔ چور اچکے ہیں، آپ کا سامان اچک لے جائیں گے؟ نہیں۔ مسجد میں تالا لگا ہوا ہے؟ نہیں۔ مسجد میں پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے؟ نہیں۔ ساری چیزیں ہیں، کس چیز کی دعا کریں بتائیے؟ سیدھے کہیے ہم نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، دعا کس بات کی کریں؟ جب تک انسان ارادہ نہیں کرتا اللہ کبھی نہیں توفیق دیتا۔ خود قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک انسان اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے اس وقت تک اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، ابھی آج کی تقریر کے بعد جمعہ کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ بتائیں اس وقت جب خانہ کعبہ کے اوپر ابرہہ حملہ آور ہوا تھا ہاتھیوں کو لے کر کے، تو اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے چڑیوں کو بھیجا تھا، اور وہ چھوٹی چھوٹی چڑییں آئیں اور انہوں نے کنکر گرائے، اور وہ کنکر ایٹم بم بن کر کے ہاتھی کے اوپر سے گرتے تو نیچے سے نکلتے، کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی ادھر بھاگ رہا، اور ابرہہ جو تھا وہ بیچ ہی سے وہیں سے بھاگ گیا اور راستے ہی میں مر گیا، اور اس کے سارے فوجی مر گئے، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو آج اللہ کیوں حفاظت نہیں فرما رہے ہیں؟ آج اللہ حفاظت کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا آج ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان اگر ہیں، 20 کروڑ میں سے 2% بھی ایسے نہیں ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں۔ 2% نہیں ایسے۔ اس وقت جتنے مسلمان تھے 313 ہی مسلمان تھے، 313۔ غزوہ بدر میں کتنے تھے؟ 313 مسلمان، اور اس طرف 1000 کا لشکر۔ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ 8 تلوار بس تھی اور کچھ نہیں تھا۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 2 گھوڑا تھا۔ 1000 کا لشکر ہے، سب کے پاس بھلم، سب کے پاس تلوار، سب کے پاس زرہ، سب کے پاس لوہے کی ٹوپی، اور الگ سے ناچنے گانے والی ساتھ میں باندیاں، ڈھول بجا بجا کے ناچ، جسے ڈی جے بجتا ہے، تھرکتے ہیں، مزہ آتا ہے بڑا تھرکنے میں، وہ گانے بجانے والیاں کو لے کر کے آئے تھے، اور خدام غلام الگ سے۔ پانی کی ضرورت تو نہیں، لیجئے پانی پی لیجئے۔ اور ادھر صحابہ کرام جن کا ایک ہی لباس ہے، اسی سے اوپر بھی ڈھکنا ہے نیچے بھی ڈھکنا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ 313 صحابہ کرام تھے، 70 قتل ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر کفار، اور 70 قیدی بنائے گئے ہیں، اور سب ایسے دم دبا کر کے بھاگے ہیں کہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے نہیں ہیں۔ 313 مسلمان، آخر کیا تھا؟ کون سی طاقت تھی؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا 5000 فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا۔ آج 20 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں، لیکن اس میں سے 2% بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی مدد خاک آئے گی؟ آج کے آج آ جائیں سارے مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکا دیں اور کہہ دیں اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد سے ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اور سارے کے سارے اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اور ایمان کی حلاوت انہیں محسوس ہو جائے، جذبہ ایمانی محسوس کر لیں، آج اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم کو خالی ابابیل والا واقعہ یاد ہے اور ایمان کی حلاوت یاد نہیں ہے، حضرت بلال حبشی کی قربانی یاد نہیں ہے، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جب مسلمان ہوئے تو غلام تھے، ان کا آقا ان کو انگارہ جلا کر کے اس کے اوپر لیٹا دیا کرتا تھا، اور کھینچتا تھا، ان کے جسم سے جو خون نکلتا تھا، جو چربی تھی، اس سے وہ انگارہ بجھ جاتا تھا، لیکن احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ آج مسلمان ٹھاٹ سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے کہتا ہے دعا کیجئے۔ کیا دعا کریں ہم؟ کس چیز کی دعا کریں؟ تو اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا تو کیا آپ کے لیے رحمت کے فرشتے آویں گے؟ ایسی صورتحال کے اندر بھی مسلمان مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ رات بھر موبائل چلانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہو جائے شادی پارٹی ہو جائے، پوری رات ہم جاگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔
خاک اللہ کی مدد آئے گی؟ ابابیل کا واقعہ یاد کریں تو اس کے ساتھ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کی قربانی بھی یاد کریں، غزوہ بدر کا ایمان بھی یاد کریں، تھوڑا سا ایک واقعہ لے کر کے کوئی سوال نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کیا سوال کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہو گئے، کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 5 وقت کی نماز۔ نماز نہیں پڑھتے ہو اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان مت کہو۔ کیوں مسلمان کہتے ہو؟ یہ تو ہم لوگوں کے یہاں ہے نا، پتہ نہیں کیسے ہم مسلمان بھی ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، نام بھی ہمارا عبد الرحمن ہے اور کام ہمارا غیروں والا ہے۔ اہل عرب کے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوں نماز نہ پڑھیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ زانی بھی ہوگا نا، زنا بھی کرتا ہوگا تو نماز کا وقت ہوگا غسل کر کے نماز پڑھے گا، شراب پی رہا ہوگا نماز کا وقت ہوگا نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ زنا کے بعد بھی اسلام ہے لیکن نماز کے بعد اسلام نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمان بھی ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، عجیب صورتحال ہے۔ یا پڑھتے بھی ہیں فجر کی اڑا دیتے ہیں روزانہ۔ کیوں؟ فجر کی نماز فرض نہیں ہے کیا؟ کیوں اڑاتے ہیں فجر کی نماز؟ کیوں آخر الارم لگا کے نہیں سوتے ہیں؟ آپ کو تو کرنٹ لگا کر کے سونا چاہیے، ایسا کرنٹ کہ جیسے ہی وہ الارم لگے بجے تو وہ کرنٹ آپ کے جسم کے اوپر لگے اور فوراً آپ اٹھ کر کے بیٹھ جائیں۔ ڈنڈے سے بھی دھلائی کی جائے کہ آپ کو فجر کی نماز میں آنا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن نماز چھوڑنا کسی حال میں جائز نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے سب سے پہلا فرض اسلام کے بعد نماز پڑھنا، نماز کے اندر کوتاہی ہرگز برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 5 نمازیں ہیں دن رات میں جو اللہ نے فرض کی ہیں اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرضوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ فرائض کے علاوہ جو سنن ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، ان کی بھی انسان کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے اپنے ثواب میں اضافہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فرض ارشاد فرمایا اور سال میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ نماز کے بعد دوسرا فرض کیا ہے؟ روزہ۔ رمضان کا روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بہانے سے رکشہ چلانے کا بہانہ، دکان پر بیٹھنے کا بہانہ اور دنیا بھر کے بہانے ہم کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ روزہ چھوڑنا کسی حال میں جائز نہیں۔ ایک روزہ بھی اگر قضا ہو جائے، پوری زندگی انسان روزہ رکھے اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وہ رمضان کے روزے کی فضیلت عطا فرمائی، اور اگر کوئی رکھ کر کے جان بوجھ کر کے توڑ دے تو 60 روزوں کو کفارہ دینا پڑے گا۔ 60 روزے کانٹینیوسلی اس کو رکھنا پڑے گا، اور بیچ میں چھوٹ جائے تو پھر سے 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ یہ سزا ہے اس کی۔ لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو روزہ نہیں رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم کو کام کرنا رہتا ہے، بہت ہوگا تمہاری جان چلی جائے گی اور کیا ہوگا۔ اللہ کے کرم سے میرے ہاں بچے پڑھنے آتے ہیں، 6 سال کے 7 سال کے بچے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ شرم آتی ہے ایسے لوگوں پر جو ہٹے کٹے جوان ہیں، اللہ نے سب کچھ انہیں دیا ہے اور اس کے بعد بھی صرف معمولی بہانے سے وہ روزے نہیں رکھتے۔ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اگر اب تک ایسا ہوا ہو، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیجئے، اللہ سے ندامت کے آنسو بہا کر کے معافی مانگیے، اور آج سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ روزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا فرض اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سال میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا، کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی میرے لیے لازم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں،
مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ فرض اللہ نے رمضان کا روزہ کیا ہے، اس کے علاوہ عاشورہ کا روزہ ہے، اس کے علاوہ شوال کا روزہ ہے، اس کے علاوہ جو روزے ہیں وہ نوافل ہیں، ہم رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن رمضان کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ کیا اس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کس کے اوپر؟ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو، ضرورت اصلیہ سے زائد۔ ضرورت اصلی کیا ہے؟ جیسے موبائل ہے، یہ میری ضرورت کے لیے ہے تو اس کو نہیں ایڈ کیا جائے گا۔ کپڑا ہمارے پہننے کے لیے ہے، اس کو نہیں ایڈ کیا جائے گا۔ جو ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں، اور وہ مال نامی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، کیش ہے، زمین ہے، جس کی تجارت کی نیت ہے، فروخت کرنے کی نیت ہے، دکان کے اندر سامان ہے، مال تجارت ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو جا رہا ہے تو پھر اس کے اوپر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا، اور اس کا 2.5% نکالنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان مدد کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ نہ نکالنے پر اللہ کے ہاں پکڑ ہو۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا۔ بہت دور دور سے آتے تھے، پتہ چلا کوئی دمشق سے چلا آ رہا ہے، کوئی ایران سے چلا آ رہا ہے، کوئی تاجکستان سے چلا آ رہا ہے، ایک ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دور دور کا سفر کر کے صحابہ کرام آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے اور واپس ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ ایروپلین سے نہیں آتے تھے، خچر پر سوار ہو کر کے، اونٹ پر سوار ہو کر کے آتے تھے۔ آج یہ سارے مسائل علماء کرام کیا شکر ادا کیجیے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ساری چیزیں کتابوں کے اندر درج کر دی ہیں اور ہم سب کو بیٹھے بیٹھائے ماشاءاللہ ساری چیزیں ہمارے نالج کے اندر ہیں، سب چیزیں ہمارے علم کے اندر، ہم کو کہیں جانا نہیں ہے، سفر نہیں کرنا ہے۔ کتنی آسانی اللہ نے پیدا فرما دی ہے، اس میں ریکارڈ کر کے اس کو یوٹیوب پر ڈال کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، پھر بھی اگر کوئی شخص دین پر نہ عمل کرنا چاہے تو پھر اللہ کے سامنے وہ کیا عذر پیش کرے گا، اللہ کے سامنے وہ کیا بہانہ کرے گا۔ وہ شخص لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی اور کمی نہیں کروں گا، اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے پورا پورا اس کے اوپر عمل کروں گا یہاں تک کہ میری موت آ جائے۔ صحابہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے، ایسے نہیں تھے کہ بس وہ ایک ٹائم کی نماز پڑھ لیا اور 2 ٹائم، اللہ کے نبی نے بتا دیا، اب اس کے بعد سے پوری زندگی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، پوری زندگی روزہ نہیں چھوڑا، پوری زندگی زکوٰۃ ادا کیا۔ یہ مسلمان ہوا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے اوپر کامل ایمان رکھنے والے، پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل کیا کرتے تھے۔ آج ہم ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو بیان کر دیے مفتی صاحب، کون عمل کرنے جاتا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ ایسے صحابہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، جب وہ جانے لگے اور انہوں نے یہ جملہ کہا تو آپ نے فرمایا قد افلح الرجل ان صدق،
یہ مرد کامیاب ہو گیا، فلاح کو پہنچ گیا اگر اس نے سچ کہا، یعنی اگر اس نے یہ جو کہا ہے کہ میں نے جو کچھ اللہ کے نبی سے سنا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا اور اس پر عمل کروں گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے دعائیں ارشاد فرمائی۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھیں حج کا ذکر نہیں ہے، اس میں کتنے چیزوں کا ذکر ہے؟ نماز کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا، 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ حج کا اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ حج کی فرضیت سے پہلے کا ہو۔ جو صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے سوال کرنے، وہ پہلے آئے ہوں۔ اور حج کب فرض ہوا ہے؟ حج جو فرض ہوا ہے وہ 8 ہجری میں یا 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، 8 ہجری میں یا 9 ہجری کے اندر، اور اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہو، اس لیے اس کے اندر حج کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، یمن کا گورنر بنا کر کے، اور جب بھیج رہے تھے تو آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے کچھ نصیحت فرمائی، اور اس نصیحت کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر فرمایا۔ یہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 10 ہجری کے اندر، اور اکثر علماء سیر اور اہل مغازی کے نزدیک 9 ہجری کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا یمن کا گورنر بنا کر کے۔ اب آپ سوچیں، ابھی 10 ہی سال ہوئے ہیں ہجرت کیے، مدینہ 9واں سال چل رہا ہے، 10واں سال، اور یمن پر اسلامی حکومت ہو چکی، اور وہاں اللہ کے نبی حضرت معاذ کو گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اور وہاں پر جا کر کے ان کو اسلام کی تعلیم دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیں۔ اے معاذ، انک ستأتی قوما من اہل الکتاب، وہ جو یمن کے رہنے والے تھے وہ پہلے یہود و نصارہ تھے، یعنی پہلے جوس تھے یا کرسچنس تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، تو ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب میں سے ہیں، یہود و نصارہ ہیں، پس جب تم ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ شہادت دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد اگر کوئی پچھلی شریعت پر عمل کرے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے، تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ جب اسلام آ چکا ہے تو قیامت تک کے لیے اب اسلام پر عمل ہوگا۔ قرآن آخری قانون ہے، اللہ کے نبی کی شریعت آخری شریعت ہے،
لہذا اگر آگے ابھی احادیث آ رہی ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے جو اہل کتاب میں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا ہے، کیا وہ نجات کے لیے کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں سن لیا اور میری خبر اس تک پہنچ گئی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ آخری شریعت ہے، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، تمام نبیوں کے اخیر میں اللہ نے بھیجا اور مہر لگا دیا ہے۔ جیسے حکومت جب چینج ہوتی ہے تو کچھ قوانین کو چینج کرتی ہے، کچھ لاز کو پاس کرتی ہے، جگہ جگہ اپنے آرڈر کو، لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرتی ہے، نافذ کرتی ہے، تو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ کوئی فالو نہیں کرے گا تو کیا ہے؟ وہ غدار ہے، وہ باغی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے آخری شریعت جو بھیجی گئی پوری انسانیت کے لیے وہ قرآن کا قانون ہے، اللہ کے نبی کی شریعت ہے۔ مانتے ہم سب کو ہیں لیکن عمل ہوگا اللہ کے نبی کی شریعت کے اوپر۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے قانون پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے کہ سب سے پہلے ان سے کیا کہنا؟ گواہی دیں۔ وہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ جب یہ ایک انسان نے کہہ دیا تو پھر اب وہ اللہ کے نبی کی نبوت کو اور رسالت کو اس نے تسلیم کر لیا، اب وہ ایمان کے اندر آ گیا، ایمان والا ہو گیا۔ اب پہلا کام جب یہ ہو گیا، اب دوسرا کام کیا ہے؟ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں اس کے اندر، یعنی تمہاری بات مان لیں اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ 5 صلوات، پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں ہر دن اور رات میں، 5 نمازیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی تدریج بتدریج عمل کو بتایا ہے، یعنی ایک داعی، ایک دعوت دینے والا، ایک تبلیغ کرنے والا، وہ کیسے انسان کو دعوت دے۔ ایسا نہ کرے کہ ساری باتیں ایک ہی بار میں اس کو بتا دے کہ وہ سامنے والا گھبرا کر کے بھاگ جائے، بلکہ سب سے پہلے کیا کرنا؟ اللہ کے نبی نے بتایا، سب سے پہلے اسے بتانا کہ اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب نہیں، پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کے اندر داخل۔ جب یہ ہو جائے اور وہ مان لیں اور اپنی رضامندی سے ایمان قبول کر لیں، تو پھر اس کے بعد تم ان کو دوسرا فریضہ بتانا کہ اب جب تم نے ایمان قبول کر لیا ہے تو 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہیں دن اور رات میں۔ دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 4، اور فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یہ 3 نمازیں ہیں۔ مغرب کی نماز یہ غروب آفتاب کے بعد ہے تو یہ رات میں ہو گئی نا۔ مغرب اور عشاء کی نماز یہ رات کی نمازیں ہیں، اور 3 نمازیں فجر اور ظہر اور عصر کی یہ دن کی نمازیں ہیں۔ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے دن اور رات کے اندر فرض فرمائی ہیں، یہ ان کو بتانا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو پھر ان کو بتلانا، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً، کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ دیکھیں اسلام کا کیا بیوٹیفل اللہ نے سسٹم بنایا ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اس کے اندر اغنیاء یعنی جو مالدار ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے صدقہ لیا جائے گا، ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور پھر انہی کے فقراء پر وہ زکوٰۃ لوٹا دی جائے گی۔ اب جب اسلامی نظام تھا تو باقاعدہ رجسٹر پر نام چڑھا ہوا ہوتا ہے
کہ فلاں صاحب امیر ہے، ان کے پاس اتنا سامان ہے، اتنا ان کے پاس اونٹ ہے، اتنی بکریاں ہیں، اتنا سونا، اتنی چاندی ہے، اور پھر عامل جایا کرتا تھا۔ عامل زکوٰۃ وصولنے والے کو بولتے ہیں، وہ جایا کرتے تھے، اور جو امیر ہوا کرتا تھا صاحب نصاب، وہ اپنا سارا ساز و سامان پیش کر دیا کرتا تھا کہ آپ اس میں سے جو چاہیں لے لیں، چھپا کر کے نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اپنے آپ کو بچانا ان کا عمدہ مال لینے سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر اس نے 40 اونٹ ہے تو اس میں ایک بکری زکوٰۃ ہے، 40 اونٹ میں ایک بکری، اب بیچارے نے بکری لا کر کے رکھا، اور جو سب سے بہترین بکری تھی، اس کا تھن تھا دودھ دینے والی، آپ نے اس کو زکوٰۃ میں لے لیا، اور جو نیچے والی تھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک وکرائم اموالہم، یعنی اپنے آپ کو بچانا صدقہ اور زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ چھانٹ کے ان کے نفیس نفیس اموال لینے سے، عمدہ عمدہ مال لینے سے بچانا اپنے آپ کو، جو میڈیم ہے متوسط ہے وہ لے لینا۔ ہاں اگر وہ اپنی خوش دلی سے دینا چاہیں کہ نہیں آپ یہ والا لے جائیے تو پھر لے لینا۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہی واقعہ ہے کہ ایک صحابی گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جائیے زکوٰۃ وصول کے لیے، وہ گئے اور انہوں نے اپنے سارے اموال سامنے رکھ دیے، اور وصولنے کے بعد انہوں نے ایک اونٹ اس میں سے لے لیا۔ اب وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ والی جو اونٹنی یہ بہت اچھی، بہت فربا ہے اور بہت دودھ دینے والی ہے، بہت قیمتی اونٹنی ہے، یہ لے کر کے جائیے۔ ان صحابی نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے کہ قیمتی اور نفیس نفیس مال لینے سے بچنا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب دیکھ لیں، ادھر سے دے رہے ہیں اور ادھر لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا معاشرہ تھا، تو ایک ندی سے، ایک دریا سے شیر اور بکری پانی پیا کرتے۔ جسٹس اور عدل صرف زبان اور ڈھنڈورا پیٹنے میں نہیں تھا، بلکہ اس کو نافذ کیا تھا۔ بار بار ایسا ہوا کہ وہ انکار کرتے رہے اور وہ اصرار کرتے رہے، ادھر سے انکار ادھر سے اصرار، تو پھر آخر میں یہ ہوا کہ دیکھو بھائی اگر آپ کو دینا ہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ فلاں جگہ پر ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں اور اس وقت آپ کا پڑاؤ فلاں جگہ پر فلاں فلاں علاقے میں ہے، آپ خود جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، I have no objection۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود راضی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر کے اونٹنی کو لے کر کے پہنچے جہاں اللہ کے نبی سفر میں تھے۔ اب کہاں رہے ہوں گے، کتنی دور رہے ہوں گے بتائیے، لیکن یہ اندر سے خواہش تھی کہ ہمارا نفیس مال زکوٰۃ کے اندر جائے، اور گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور کہا کہ یوں واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو یہ اونٹنی دے رہا ہوں اور یہ ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں، وہ لے ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو واجب تو وہی ہے جو وہ لے رہے ہیں، وہ میری طرف سے عامل ہیں، میں نے ان کو بتایا ہے تو اسی حساب سے وہ وصول کر رہے ہیں، ظلم نہیں کر سکتے۔ واجب تو وہی ہے جو وہ لے رہے ہیں، لیکن اگر اپنی خوش دلی سے تم اس سے عمدہ مال دینا چاہو تو وہ قبول ہے، وہ بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ اب دیکھیں ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم من الا بطیب نفس من، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے اس کی خوش دلی کے بغیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کا دل اس کے دینے پر راضی نہیں ہے اور آپ نے اس کو جبرن لے لیا تو آپ کے لیے وہ مال لینا حلال نہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ میں جب آیا شروع میں پڑھ کر کے تو مسجد کے اندر ہمارے تراویح شروع میں، تو تراویح میں کیا ہوتا تھا، جس دن قرآن مکمل ہونے والا ہوتا تھا تو اس کے 2-3 دن پہلے سے باقاعدہ مسجد کے 2-3 اراکین ہوتے تھے، وہ ہر گھر اور دکان پر جایا کرتے تھے، 3-4 لوگ مل کر کے
اور جاتے اور مسجد میں تراویح مکمل، قرآن مکمل ہو رہا ہے، اب وہ سمجھ جاتے کیا ہے، لائیے رجسٹر لے کر کے، اب وہ بیچارہ نہ بھی دینا چاہے تو جبراً اسے دینا ہی ہے، اس کی عزت داؤں پر لگی ہوئی ہے، اگر نہیں دیتا ہے تو وہی بدنام ہوگا کہ دیکھو فلاں صاحب نے نہیں دیا، اب وہ دے رہا ہے، شرما حضوری کے اندر دے رہا ہے، ایسی دوسری جگہ گئے وہاں بھی دے رہا ہے، وہاں بھی دے رہا ہے، اس کو فقہاء نے ناجائز لکھا ہے، اس کی خوش دلی نہیں ہے اور وہ آپ نے لے لیا تو یہ درست نہیں، اس کا مال حلال نہیں ہوگا۔ اب آج یہ واقعہ ہمارے اسکول میں پیش آیا، آج چونکہ آخری ایگزام تھا اور آج چھٹی ہو گئی، تو چھٹی کے بعد ہم نے میٹنگ رکھی تھی اساتذہ کرام، تو اس میں سب کو سیلری بھی دے دی الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ایک صاحب کی طرف سے تقاضا ہوا، ایک صاحب کو جب سیلری دی گئی تو تقاضا ہوا کہ آپ اسپرائٹ منگوائیے، آپ اسپرائٹ منگوائیے، اور وہ صاحب تھوڑا سا جھجک رہے تھے، لیکن جب 2-3 لوگوں نے کہا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے بتائیے کون سی لائیں۔ جب ہم نے سنا تو ہم نے فوراً حدیث پڑھی، ہم نے کہا دیکھو بھائی حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے اس کی خوش دلی کے بغیر، اس لیے آپ لوگ ان پر دباؤ نہ بنائیں ورنہ یہ جبر ہوگا، یہ ان کی خوش دلی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سب لوگ سائلنٹ ہو گئے، کوئی نہیں بولا، وہ بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگے نہیں مفتی صاحب میں اپنی خوش دلی سے جا رہا ہوں اور پھر وہ گئے جانے لگے، ہم نے کہا دیکھو آپ خوش دلی سے جا رہے ہیں، کوئی جبر دباؤ نہیں ہے نا، کہنے کوئی جبر نہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طریقے سے جبر کے ساتھ دباؤ کے ساتھ کسی کا مال لینا یہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، جب ان کو عامل بنا کر کے بھیجا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بھی کیا کہا، ایاک وکرائم اموالہم، چھانٹ چھانٹ کر کے ان کا عمدہ مال لینے سے اپنے آپ کو بچانا، ایسا مت کرنا کہ دیکھنا بڑا عمدہ مال ہے تو لے لینا، نہیں، جو متوسط ہوگا بس وہ لے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بہت ہی عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے، واتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچانا۔ یہ اللہ کے نبی کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ گورنر کو، اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچانا۔ فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک فارسی کا شعر ہے، بترس از آہ مظلومہ کی ہنگام دعا کردن، بترس از آہ مظلومہ کی ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کہ اگر اس کے منہ سے ایک آہ نکل جائے گی تو اللہ کی طرف سے اس کی اس آہ کو لینے کے لیے باقاعدہ فرشتے دوڑتے ہیں، اس کی آہ تو دیر میں پہنچے گی، وہ جو آواز نکلی ہے اس کے پہنچنے میں تو تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو قبولیت ہے اس میں تاخیر نہیں۔ اتنی زبردست بات ارشاد فرمائی۔ اور ایک حدیث کے اندر مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ اگر کوئی مظلوم شخص ہے اور اس نے بد دعا دی ہے، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ مظلوم ہے اور اس نے آہ کر دی، تو اللہ کے یہاں فوراً اس کی آہ قبول کر لی جاتی ہے، اگرچہ وہ بدکار بھی ہو تو بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ارے تمہاری بد دعا کیا لگے گی، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ابے جا تے کا بد دعا دے دے، مظلوم ہے اگر اور اس نے آہ کر دی تو چاہے وہ بدکار ہو، زانی ہو، حدیث کے الفاظ ہیں، بدکار ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بڑا گنہگار آدمی ہے، لیکن مظلوم ہے، وہ ظلم آپ نے کیا، آپ ظالم ہے اور اس کی زبان سے آہ نکل جائے گی تو آپ اس کی آہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ زندگی میں بہت سی پریشانیاں آتی ہیں لیکن ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے ہیں، بس دعا کر دیجئے، لیکن کبھی بیٹھ کر کے اپنا پچھلا باب کھولیے۔ بلوغت کے بعد سے ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے
اور کتنے لوگوں کو جو ہے کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے، سب سے پہلے ہم ان سے جا کر کے معافی مانگیں۔ یاد رکھیں اگر ان کی آہ لگی ہے تو کسی مولانا مفتی کی دعا سے آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں، نہ ہی اللہ کے سامنے آپ راتوں رات سجدہ کریں گے تو سجدے سے مسئلہ حل ہوگا۔ جب اس کی آہ لگ گئی ہے تو اس کی بد دعا وہ آپ کی زندگی کو ہلاک و برباد کر دے گی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت بھی سن لیں، مسند احمدی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے، دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ كَافِرًا وَإِن كَانَ كَافِرًا لَيْسَ دُونَهُ حجاب، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کوئی روک نہیں، کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے ظلم کیا ہے اور اس نے آہ کر دیا، اللہ کی طرف سے فوراً قبولیت ملتی ہے اور وہ اس کی آہ جو ہے وہ آپ کو چھلنی کر دے گی، راکھ کر دے گی۔ کہ اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، جو گورنر یمن کا گورنر ان کو بنا کر کے بھیجا تھا۔ اس لیے بد دعا، مظلوموں کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اسی طریقے سے زبردستی کسی کا مال نہ ہڑپیے، نہ کھائیے، اگر اس کی خوش دلی کے بغیر ہے تو وہ حلال نہیں ہے۔ اور سب سے پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ ایمان کے بعد نماز کا، اس میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر روزہ ہے، روزے میں کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ جس طریقے سے حساب لگا کر کے پورا طریقہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا گیا ہے، ہم کو اپنی پوری زکوٰۃ کا حساب لگا کر کے سال کے ایک دن فکس کر کے اس کو ہم کو نکالنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے بجے اذان ہے؟ 8:15 کی۔ چلیے ابھی تصحیح قرآن کا حلقہ لگے گا اور پھر کچھ سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ وقت ہو جائے گا۔ کہاں تک ہم لوگ پڑھے ہیں؟ اس سے پہلے کہاں تک ہوا ہے کچھ یاد ہے؟ اذا جاء ہو گیا، تبت یدا نہیں، تبت یدا ہو گیا، صحیح سے یاد ہے نا؟ قل هو اللہ۔ لیکن دادا کو ماشاءاللہ یاد ہے۔ اب جو پڑھایا جا رہا ہے سب کا ثواب ان کے کھاتے میں جائے گا۔ جیسے امام صاحب نماز پڑھا دیتے ہیں، نماز کے بعد پوچھئے کون سورت پڑھے تو یاد نہیں رہتا، اور یہ تو اتنے کیا 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد ماشاءاللہ ان کو یاد ہے۔ اتنا اچھا حافظ اللہ نے دیا، اللہ آپ کے حافظ میں اور برکت عطا فرمائے۔ چلیں ہمارے ساتھ آپ لوگ ریپیٹ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ لفظ اللہ کا لام پر کرنا ہے، هو اللہ احد۔ کیسے پر کریں گے؟ یہ زبان ہے، اس کا تالو جو ہے یہ بیچ کا حصہ، یہ زبان کے بیچ کا حصہ اوپر کے تالو میں ہم ملائیں گے، یہاں ٹچ کر لیجئے اوپر، اللہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ احد قلقلہ ہوگا، آواز ٹکر کھا کے الگ ہو جائے گی، احد۔ اب اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اس میں اللہ رب العزت کا حسب نسب قریش نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کا حسب نسب کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اللہ کا حسب نسب جاننا چاہتے ہو؟ لو، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ صحیح، ہی از دا اللہ، دا اونلی ون۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ
اس کا کوئی بھی کام غرض کی وجہ سے نہیں ہوتا. اللہ کا ہر کام غرض سے پاک ہوتا ہے اور ہمارا ہر کام غرض سے ہوتا ہے. ہاں اگر کچھ غرض نہیں ہے تو اتنا تو ہے نا کہ ثواب ملے گا. بھی ہم عبادت کر رہے ہیں تو یہ تو ہے نا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ بھی تو اللہ سے غرض ہے. لیکن اللہ جو ہم سے محبت کرتا ہے بغیر غرض کے کرتا ہے، کوئی غرض نہیں. وہ واحد اللہ، اللہ الصمد، اللہ از دا ایور لاسٹنگ ریفیوج، اللہ بے نیاز. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. He does not beget and he is not begotten، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. and there is no one equal to him. تو اس کو آپ یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی. ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں الحمدللہ تو ان کو ہم نے یاد کروا رکھا ہے. سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن اردو میں، عربی میں، انگلش میں، سورہ قل هو اللہ کا، تبت یدا کا، قل یا ایھا الکافرون کا، یہ 10 سورت کا الحمدللہ، اور انگلش کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی. روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کروائیں گے انشاءاللہ. اور آپ حضرات بھی ایک ہفتے کا موقع ہے، قل هو اللہ احد کا جو ٹرانسلیشن بتایا گیا ہے آپ اس کو یاد کریں. اس کے ذریعے سے آپ پورے عالم کے اندر اللہ کے وحدانیت کی دعوت دے سکتے ہیں. یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا حسب و نسب اس میں بیان کیا گیا. تو اس کا عربی ترجمہ بھی، عربی تو ہے ہی، اس کا انگلش میں اور اردو میں. ہم نماز جب پڑھیں گے تو ہمارے دماغ کے اندر یہ ہوگا تو نماز کے اندر ہمارا دل لگے گا انشاءاللہ.